السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء گواہ، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اس جب قال کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، قالوا کہا انہوں نے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، و الہ اور الہ آبائی کا آپ کے باپ دادا کی، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحدہ الہ اکیلا، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہوں گے، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ یہ امتن جماعت، امت کا تحقیق، خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے یعملون وہ اعمال کرتے، وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ کل فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ہم ملت ابراہیم پر ہیں، حنیفا حنیف کے، وما کانا اور نہ تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ جی تو یہ ادھر تک آج کا ہمارا سبق تھا، ہم تھوڑا سا اپنے پیچھے والے سبق کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آج والے سبق کو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ 2-3 دن کا انشاءاللہ ہمارا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 2-3 دن کا انشاءاللہ ہمارا جو ہے پہلے سپارے کا سبق رہ گیا ہے،
اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے، کوئی 2-3 دن لگا کے ریوائز کریں گے. ریوائز کرنے کے بعد ایک ہلکا پھلکا سا ٹیسٹ ہوگا، لیکن اسائنمنٹ تھوڑی ہیوی سی ہوگی. تو ہیوی سی اسائنمنٹ سے پتہ یہ چلے گا کہ کتنا سیکھا اور کیا سیکھا، کتنا ہم نے اس قرآن مجید کے پہلے سپارے کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے کیا حاصل کیا اور کیا ابھی حاصل کرنا باقی ہے. کل والے سبق کو جب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون بے رغبتی اختیار کرتا ہے ملت ابراہیمی سے، الا مگر من جو سفیہا نادان ہے، نفسہ اپنی جان کے لیے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. اس جب قال فرمایا لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال فرمایا اسلمت میں فرما بردار ہوا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. وَوَصَّى بِهَا اور وصیت کی اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر وانتم اور ہو تم مسلمون فرما بردار. ادھر سے پھر آج کا سبق، کیا کن تم تھے تم شہداء گواہ. کل والے سبق کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ملت ابراہیم جو ہے اس کی پیروی کرنی، یعنی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید کرتے ہوئے ان تینوں کی، ملت ابراہیمی کے جو دعوے دار تھے ان کی تردید کی کہ ملت ابراہیمی کی عملاً طور پر یہ بے رغبتی اختیار کرتے، بلکہ اس کی شدید ہی مخالفت میں تھے. انہیں اس چیز کے بارے میں بولا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، اس کے تابع رہنا ہے. انہوں نے ملت کے اندر کیا کیا تھا، شرک و بدعت کو شامل کر لیا تھا، اور شرک و بدعت کو شامل کرنے کا انہوں نے اپنا ایک الگ سے طریقہ اپنا لیا ہوا تھا. مثلا یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، عیسائیوں نے حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو تین ملا کے جو ہے انہوں نے وہ کیا کیا تھا، ایک خدا بنایا ہوا تھا. اسی طرح صلیب کی پرستش کرتے تھے. مشرکین عرب نے بھی اسی طرح بت پرستی شروع کر لی تھی، اور یہود و نصارہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بولا تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی بولا کہ تحقیق جو ملت ابراہیمی پر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا ہے، اور جو نہیں چنے گے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں چنے گے کہ وہ ویسے تو بڑے عقل مند بنتے ہیں، لیکن وہ اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفس کے لیے نادان ہیں. پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ فرما برداری اختیار کرو اللہ کی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اسی چیز کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کی. پھر اسی چیز کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے یہی اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تو ہرگز اب تم نے نہیں مرنا. ہاں، مرنے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ مرنے کی حالت مسلمان ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے. اسی لیے ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دعا بھی کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے.
آج کی آیت کے اندر وہ جو ملت ابراہیمی کی بات کی تھی، اس وصیت کی بات کی تھی، اس وصیت کی بات ہو رہی ہے۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء گواہ حاضر، از جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اس جب قال کہا انہوں نے لی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اب بیٹوں کو جو نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود و نصارہ کو، مشرکین مکہ کو پوچھ رہے ہیں کیا تم اس وقت گواہ تھے، کیا تمہیں پتا تھا کہ کس چیز کی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی؟ وہ کیا تھی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے پھر کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا قالو، کہا انہوں نے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی۔ اب پہلے الہ کا یعنی آپ کا الہ، پھر و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کا الہ۔ اب باپ دادا بھی بتا دیے، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے باپ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ باپ دادا بن گئے۔ ان کے درمیان میں نام اسماعیل کا آیا۔ اسماعیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا جان تھے، تایا ابا تھے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ تایا کو باپ کی جگہ بولا جاتا ہے، عرب معاشرے میں بھی تایا کے لیے ابن کا لفظ ہی استعمال ہوتا، یعنی کہ تایا بھی جو ہیں وہ باپ کے مناسبت سے ہی ہوتے۔ اب باپ کا باپ تو دادا بن گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام دادا، اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا۔ اب انہوں نے بولا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے باپ دادا کے الہ کی۔ باپ دادا بھی بتا دیے، اب بتانا ہے کہ الہ کون ہے۔ الہ دونوں کے ایک ہی ہیں، بلکہ سب کے ایک ہی ہیں، الہن، الہ واحدہ، اکیلا۔ یعنی آپ کے بھی وہی الہ ہیں، آپ کے باپ دادا کے بھی وہی الہ ہیں، یعنی توحید کا درس اس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو دے رہے ہیں۔ یہ جو یہودیت اور نصرانیت اور بت پرستی والے لوگ تھے، یہ جو کہا کرتے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی؟ نصیحت میں کیا پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کی، آپ کے باپ دادا کی الہ کی، آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی کریں گے۔ اور وہ الہ کون سا ہے؟ الہ واحدہ، الہ اکیلا۔ وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اسی الہ کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ، یہ امتن، جماعت تھی، امت تھی، قد حلت، تحقیق گزر گئی۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے، یعنی یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو تحقیق گزر گئی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو کمایا اس نے، یعنی اس جماعت نے جو کمایا وہ اس جماعت کے لیے ہے، وہ اسی امت کے لیے ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو کماؤ گے تم، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے ان اعمال کا بدلہ انہیں ہی ملے گا، جو اعمال تم کرو گے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جنت میں چلے جاؤ صرف اس بیس کے اوپر چلے جاؤ کہ اپنے آپ کو بولو ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم مقرب انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا نے ایسے اچھے کام کیے، وہ کیا، ان اعمال کا بدلہ انہیں ہی ملے گا۔ تمہارے لیے صرف وہی ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس چیز کا، کانو، تھے وہ، یعملون، اعمال کرتے، جو عمل وہ کرتے تھے ان کا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو ان کا انہیں نہیں پوچھا جائے گا۔
انہوں نے جو کمایا وہ ان کے نصیبوں میں، تم نے جو کمایا وہ تمہارے نصیبوں میں، تمہارے کام وہی آئے گا جو تم کماؤ گے۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، کونوا ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ اب اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہود جو تھے اور عیسائی جو تھے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دین پر سمجھتے تھے۔ اب وہ کیا کہتے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو کہتے کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ، تم بھی عیسائی ہو جاؤ، تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اس چیز پر ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا؟ ان کو کل کہہ دیجئے بلکہ ملتا، ہم تو ہیں ملت ابراہیم پہ۔ یعنی آپ ان سے پھر یہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو حنیف اور مسلم تھے۔ حنیف کہتے ہیں یک طرفہ کو کہتے ہیں، استقامت والے کو کہتے ہیں، جو ایک ہی سمت میں چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ حنیفن، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین کا نام بھی دین حنیف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمایا کہ یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس حساب سے ہمارا دین بھی جو ہے، مسلمانوں کا دین بھی وہ دین حنیف ہی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والے۔ یعنی کہ یہ جو تمام گروہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین عرب تھے، یہ تمام گروہ اور ان کے باوجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہونے کی بجائے انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے شرک کے ڈفرنٹ طریقے جو ہے متعین کر لیے ہوئے تھے۔ ان ڈفرنٹ طریقوں میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے طور پہ متعارف کروا لیا ہوا تھا، عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے طور پہ، اسی طرح جو ہے مشرکین عرب نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ بت پرستی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کے طور پہ رکھا تھا، اور اسی طرح انہوں نے تقلید شروع کر دی، اندھی پیروی شروع کر دی احبار و رہبان کی، اپنے علماء کی، اپنے درویشوں کی، جس وجہ سے جو ہے وہ دین حنیف سے، سیدھے رستے سے بالکل مخالف سمت میں چل پڑے تھے۔ رسومات، بدعات، خرافات، شرک اعمال، ان چیزوں میں پڑ گئے، اور ان چیزوں میں پڑھ کے بالکل جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے ساتھ ہیں، ہم تو بہت پکے ٹھکے اپنے دینوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہیں جو ہمارے پاس آیا، ہم اس دین پہ عمل نہیں کرتے جو آپ کے پاس آیا۔ تو یہ اپنے اس بات میں بھی جھوٹے تھے، کیونکہ اگر اپنی وہ اس بات میں سچے ہوتے تو ان کے دین کے اندر جو ان کے پاس تورات آئی تھی، ان کے پاس انجیل آئی تھی، اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی موجود تھی، تو وہ ایمان لے کے آتے نا اگر اپنی بات میں سچے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ سچے نہیں تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا، وہ دین حنیف، دین اسلام، وہی ایک دین تھا جو کہ بالکل خالص توحید کے اوپر مبنی تھا، جس میں ذرا بھی کسی قسم کے شرک کی نہ آمیزش کی گنجائش تھی، نہ شرک تھا، یعنی خالص وحی الہی پہ مبنی، توحید الہی پہ مبنی، ایک خدا کی عبادت کے مبنی، ایک اللہ کی عبادت پہ، الہ واحدہ کی عبادت پہ مبنی، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور بیٹوں نے آگے سے جواب بھی دیا کہ ہم الہ واحدہ کی پیروی کریں گے جس کے لیے ہم مسلمان ہیں۔
आज के सबक को एक दफा फिर दोहराते हैं जी। अम क्या कुन तुम थे तुम शुहदा गवाह इस जब हजर आई याकूब अल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इस जब काला कहा उन्होंने ली बनी ही अपने बेटों से, माता बुदूना किस चीज की इबादत करोगे तुम, मिम बादी मेरे बाद, कालू कहा उन्होंने नाबुदु हम इबादत करेंगे इलाहा का आपके इलाह की, व इलाह आबाई का और आपके बाप दादा के इलाह की, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहम वाहिदा जो कि इलाह अकेला है, इलाहुन इलाह वाहिदा अकेला, व नहनु और हम लहू उसी के लिए मुस्लिमून मुसलमान हैं फरमा बरदार हैं। तिल का ये उम्मतुन उम्मत थी जमात थी, का तहकीक खलत गुजर गई, लहा उसी के लिए है, माँ जो कसबत कमाया उसने, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो कसब तुम कमाओगे तुम, वलकुम वला तुसअलूना और ना तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उस चीज के बारे में, कानू थे वो या मालून आमाल करते, वकालू और कहा उन्होंने, कूनू हो जाओ हुदन यहूदी और नसारा या ईसाई, तहतदू तुम हदायत पाओगे, कुल कह दीजिए बल बल्कि हम तो पैरवी करते हैं, मिल्लत इब्राहिम मिल्लत इब्राहिम की, हनीफा हनीफ की, वमा काना और ना थे वो मिनल मुश्रिकीन शिरक करने वालों में से। तो ये जी हमारा आज का सबक था। तो 6 आयात हमारी इस पारा की रह गई हैं, तो ये पारा फिर हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो पूछ लें, फिर हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं इंशाल्लाह। जी जी क्या पूछा? हनीफ हनीफ जी तो जी मायने आपने हनीफ ही किया ना, इसके अलावा भी और कोई मायने हैं इसके हनीफ के? जी मैं बताता हूँ। हनीफ के 2 माना हैं जो कि मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, वो दोनों माना जो है मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। एक माना हनीफ का जो है ना वो है इस्तिकामत, यानी एक ही चीज के ऊपर डटे रहना, इसको कहते हैं हनीफ। साहिब इस्तिकामत जो होता है उसको हनीफ कहते हैं। और दूसरा माना ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी रसूल आए हैं, पहले अंबिया से पहले नबी से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी इनके दरमियान नबी आए, इन सब के ऊपर हम ईमान लाते हैं, और इन सब के ऊपर ईमान लाने वाले को क्या बोलते हैं? हनीफ बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो इन दोनों मानों का एक ही मतलब बनता है कि इस्तिकामत के ऊपर रहना। यानी जब हमने एक दफा नबूवत को, रिसालत इलाही को, नबूवत इलाही को मान लिया, तो फिर चाहे बंदे बदलते भी रहे, लेकिन अल्लाह की जो रिसालत थी, नबूवत थे, अल्लाह ने जो सिलसिला चलाया था, उस सारे सिलसिले के ऊपर ईमान रखना, ये एक इस्तिकामत की ही दूसरी किस्म है। और इसका मुफस्सिरीन ने ये 2 ही माना किए हैं, एक साहिब इस्तिकामत किया है और दूसरा ये माना किया है कि अव्वल से आखिर तक तमाम रसूलों पर ईमान लाना। ये 2 माना किए। शुक्रिया। ठीक है जी, हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।